الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد لا سيما على إمامه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين قائد الغر المهجرين إصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان الذي زبج على العرش بخير النسوان زينة المسجد والمحراب والمنبر فاض ببدر وهنين وخيبر إمام المشرقين والمغربين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وعظمتهم وبلايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کیا ہے مبارکہ کے ذہن میں کچھ کلمات آگے گزار کی جانے سے معاوضہ ہے. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا کر شادہ حسین نہ ہوں اتنے نظام اختر کی روح کے لیے سالہ. آواز غلط سوال ہے. آئے مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے جس میں خدا کو عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے وہ میرے بندے جو آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے پیغمبر میرے وہ بندے جو آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انی فإنی قریب انی فإنی قریب تو آپ نے جواب دے کہ ہم ان سے بہت زیادہ قریب ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور ان کی سوال کا جواب دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عزیزان محترم یہ آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ
آیت پر قائم رکھنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ آیت کا ترجمہ مفہوم تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن چند کلمات میں آپ کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کے ذریعے پیش کروں گا۔ یہاں پر خداوند عالم یہ جو کہہ رہا ہے تو یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے، اسے بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں سوال کرے۔ جس طریقے سے دنیا میں دیکھیں کہ کوئی مالک یا کوئی بڑا آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے، کوئی اس سے کچھ کہے یا کوئی اپنی حاجت طلب کرے، اسی طریقے سے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جائے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہاں بندہ اپنے لیے جو مالک، یہاں جو مالک ہوتا ہے یہ مالک مجازی ہے، لیکن وہ جو مالک ہے وہ مالک حقیقی ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ یہاں جو اپنے آپ کو مالک یا بڑا آدمی سمجھ رہا ہے، اس کو اللہ نے بندوں کی حمایت کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے، در حالی کے اصل دینے والا وہی مالک پروردگار ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، یہ مالک مجازی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت پسند ہے خداوند عالم کو کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے اور میرے بندے مجھ سے سوال کریں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں خداوند عالم کتنا مہربان اور رحیم ہے۔ خداوند عالم کے پاس کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بندے، اگر تجھے سب کے سامنے مانگنے سے شرم آ رہی ہے تو رات کی تاریکی میں میری بارگاہ میں آ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر، تنہائی میں ہاتھوں کو بلند کر، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ اس صلوات پڑھنے والا میں آ کر اپنی حاجتوں کو بیان کر۔ لیکن عزیزان محترم، سلیقہ دعا ہونا چاہیے، سوال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، جب کوئی انسان اپنے سے کسی بڑے عہدیدار کے سامنے جاتا ہے تو جی سرکار، حضور، سر، نہ جانے کتنے الفاظ سے، کتنے جملوں سے اس کو ہیلت دیتا ہے، لیکن خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ تو میرے سامنے آ کر صرف سجدہ کر لے، میں تجھے ایک سجدے کے بدلے تیری تمام خواہشوں کا پورا کرنے والا ہوں۔ ہم دیکھیں عزیزان محترم، جب تک دنیا آتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے جگہوں پر مائکوں پر نام لے کر دعائیں کروائی جائیں، لیکن عزیزان محترم، خداوند عالم کہتا ہے کہ نہیں، ریاکاری نہیں چاہیے، بلکہ تم دل سے تنہائی میں آ کر ایک سجدہ کر لو، تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کر لے۔ سلیقہ دعا، دعائے قبیل کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد اگر دعائے قبیل کے ترجمے کو دیکھا جائے تو بہت سے چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں کس طریقے سے مولا کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ عزیزان محترم، ضرور ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ عزیزان محترم، چھوٹی سی نیکی جو ہوتی ہے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ وہی بخشش کا سبب بن جائے۔ وہی چھوٹی سی نیکی جو تمہاری بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ عزیزان محترم، اس طرح ہے آواز بلند دور ایسا ہے، زمانہ شاہ ایران کا دور، نام میں بھول رہا ہوں اس کا، بادشاہ تھا شاہ ایران اس کا دور۔ اس میں جو ایک جو بادشاہ کے حکم پر قتل کرنے والا ہوتا ہے، جلاد جو تھا وہاں پر شاہ ایران کے دور میں دربار میں جو جلاد تھا وہ سید تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے دو شادیاں کر رکھی تھی، دو بیویاں تھیں ان کی، ایک گاؤں سے دور رہتی تھی، ایران سے دور رہتی تھی،
فاصلے پر اور ایک کہیں ایران میں رہتی تھی، لیکن اس جگہ کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے سوچا کہ آج فلاں جگہ جائیں جہاں پر بھی دوسری بیوی کچھ فاصلے پہ رہتی تھی، وہاں جائیں، وہیں پہ شکار کریں گے اور وہیں دوسری بیوی کے پاس کچھ وقت بھی گزار لیں۔ چلے دوسری بیوی کو اطلاع دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک دوست بھی ہے، ذرا ہمارے کھانے پانی کا خیال رکھنا، ہم فلاں ٹائم تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ دوسری جو زوجہ تھی اس جلاد کی، وہ ذرا باتیں اس سے جلاد سے تھوڑی غصے میں ناراض تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے آج آ جاؤ، آج آپ کو کھانا ہی کھلا دیتے۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو دیکھیے کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے انسان کو کہیں بھی نہیں لا سکتی ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ انسان دسترخوان پر بیٹھ کے سو گیا ہو؟ چاہے کوئی بھی مقام ہو، انسان کو نیند آتی ہے کہ مسلے پر بھی نیند آتی ہے، لیکن دسترخوان پہ نیند نہیں آ سکتی۔ دسترخوان پہ بیٹھے دیوار اٹھانا چاہتے ہیں، 2 لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی۔ نیند کی چھوٹی سی بیٹی کا کیا اثر ہوگا؟ 2 لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی، 2 لمحے کے لیے سو گئے۔ آپ نے دیکھا خود بنفس نفیس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سید الشہداء فرماتے ہیں کہ سن، اس کھانے کو نہ کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، طلاق دو چاہے رکھو، تمہاری مرضی، ہمیں تمہیں بتانا تھا، تمہیں بتا دیا، تمہیں بچانا تھا، بچا لیا۔ کیوں بتایا، کیوں بچایا امام نے؟ یہ آیا اور ان کی آنکھ کھلی چلا، یہ کیا؟ اس سے الشہداء کو خواب مقصد نہیں ہو سکتا اور کھانا کھانے سے منع کر رہے۔ ایسے میں دیوارہ جو ہاتھ میں تھا، اسی دیوارے کو دیکھا کہ جانور، کون سا جانور، شاید چھوٹا کوئی جانور تھا، وہاں پر اس کے سامنے پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کو منہ لگایا دیوارے کو، ختم، وہیں پر ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیے جلاد آخر کیا وجہ تھی جو سید الشہداء نے اسے آ کر بچایا؟ خود بنفس نفیس آپ میں تشریف لائے اور اس کو بچایا، کیا وجہ تھی؟ عزیزان محترم وہ خود ہی بیان کرتا ہے۔ سید الشہداء سے جب میں نے پوچھا مولا آپ میری جان کیوں بچائی، آپ نے میری جان کیوں بچایا؟ تو سید الشہداء نے کہا سن، تو ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو تم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کلیا جسے کہا جاتا ہے، اس نے یہاں پر اس نے کچھ بچوں کو پیدا کیا، وہ کچھ بچے جو بھوکے تھے اس کو دیا ہے، وہ دودھ پینا چاہ رہے تھے لیکن اس کلیا سے دودھ نہیں آ رہا تھا، اس کا پیٹ بالکل پیٹ پر چپکا ہوا تھا، اتنی بھوکی تھی کہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ تو وہیں اپنی سواری سے اترا اور وہاں ایک روٹی والے کی دکان تھی، تو نے جا کر اس روٹی والے کو پیسہ دیا اور اس سے کہا کہ ہر روز دونوں وقت 1 مہینے تک اس کو پیسہ ڈالتے رہنا، پر تجھے اس پر ترس آ گیا اور ہمیں تجھ پر ترس آ گیا۔ اس اللہ پر دیوار یہ کوئی انسان کو نہیں بچا رہا ہے، انسان کو نہیں کھلا رہا ہے، ایک جانور ہے جسے عین نجس کہا جاتا ہے، جس کا ایک بار یا وہ خود کپڑے سے بھی مس ہو جائے تو اس کپڑے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس جانور کے پیٹ بھرنے کا صلہ یہ دیا کہ خود سید الشہداء کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور زہریلے کھانے سے بھی نجات ملی، اور امام نے اس کو وہاں آ کر خود جان بچا کر بتایا دیکھو تم دنیا کی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، شاید وہی چھوٹی سی نیکی ہو جو تمہاری آخرت کو بتائے گا۔ آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے استعمال کیا جانور کا پیٹ بھرا، اس نے جانور کو روٹی کھلایا۔ اب آپ سوچیں جو کسی مومن
جو کسی مومن کا پیٹ بھرے، ریاکاری نہ ہو، شرط ہے یار عمل میں، یا جو کسی مومن کا پیٹ بھرے اسے اتنا ثواب ہوگا۔ عزیزان محترم، حدیث مبارک ہے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، حدیث کا ترجمہ سنیں کہ آخرت میں، قیامت میں بخشش اللہ کی طرف سے جو ہوں گی ان میں جتنی وجوہات بھی ہوں گی اس میں سے ایک وجہ ہے بندے مومن کا پیٹ بھرنا، بندے مومن کا پیٹ بھرنا، کسی مومن کو کھانا کھلانا اللہ کی بخششوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ قبر میں جب انسان مر جائے گا، قبر بند ہو جائے گی، فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، جوابات بھی ہوں گے، خداوند عالم اس موقع کی مشکل سے ہر بندے مومن کو آسانی عطا فرمائے۔ اس کی کوئی مشکل ہوتی نہیں کیونکہ مشکل کچھ آسانے ہوتے ہیں۔ یہ رضوان محترم، جب آخرت میں اعمال نامے دیے جائیں گے، پوری کتاب تم نے زندگی بھر کیا کیا کیا، کیا کیا کیا، ساری جب چیزیں سامنے دی جائیں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں لیے جائیں گے، بندہ اپنے نامہ اعمال کو کھولے گا۔ اور رضوان محترم، وہاں کا حساب ہے، قدرت کا قانون کیا ہوگا؟ یہاں اگر کوئی اسکول ٹیچر ہے، اسکول ماسٹر پڑھنے والا ٹیچر، آپ دیکھیں یا آپ لوگ خود اسکول میں پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ماسٹر نے آپ لوگوں کا پیپر خود آپ کے حوالے کیا ہو کہ یہ لوگ اپنا پیپر خود جانچو، خود چیک کرو اور جتنے نمبر آ رہے ہیں آپ اپنے آپ ڈالو؟ ہوتا ایسے نہیں ہوتا، لیکن اس کا قانون الگ ہے۔ وہ اعمال نامہ دے دے گا کہ تم خود اپنے اعمال ناموں پر نظر کرو، تم خود اپنے اعمال پہ نظر کرو اور اپنے ایمان سے بتاؤ، دل سے بتاؤ کہ تم اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی بخشش کے قابل ہو یا نہیں۔ بڑی حساس موقع ہیں، انشاءاللہ آخرت کے وقت پھر کسی موقع پر میں طویل گفتگو کروں گا آپ کی، لیکن ایک چھوٹا سا میں اشارہ کرتا ہوا کر رہا ہوں۔ عزیزان، اعمال نامہ دیا جائے گا، دیکھو اپنے اعمال کو، بندہ اپنا ڈائری کتاب اپنی صفحات کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، سارے جو صفحات ہیں وہ سادے ہیں، کچھ اس پر تحریر کیا ہوا نہیں ہے، کسی اوپر کے اوپر کسی اور کے اوپر خدایا جائے، محمد کے اوپر میں سوال کروں، خدایا میں نے اپنی زندگی میں بڑا جگہ اتنی نماز پڑھائی، بڑا جگہ اتنی خدمت کی، بڑا کتنے دن میں نے مجلسیں پڑھی، خدمت دیتا رہا، لیکن یہ کیا ہے؟ اس میں میری ایک بھی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب جواب سنیے عزیزان محترم، میں توجہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اب آواز پروردگار آئے گی کہ ذهب اعمالکم بغیاب الناس، وہ جو مسجد کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتے تھے، تمہارے اعمال اس اعمال کو وہ غیبتیں کھا گئے۔ دیکھیں عزیزان محترم کیا کہہ رہا ہے خدا یار، تم جو بیٹھ کر غیبتیں کیا کرتے تھے وہ غیبت تمہارے اعمال کی بربادی کا سبب بنی ہے۔ عزیزوں ذرا غور کریں، اللہ نے ہر گناہ کی معافی رکھی ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جس کے لیے اللہ نے معافی کا کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ پہلا گناہ ہے شرک، اس کے بعد کسی بندے مومن کے دل کو دکھانا، اس کے بعد کسی کی غیبت کرنا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ بھائی غیبت کر رہے ہو یہ گناہ ہے، تو یہ جواب دیا کہ نہیں بھائی غیبت نہیں کر رہے ہیں، کہ اصل جو ان میں صفات پائی جاتی ہیں، ان کی عادتیں ہیں، ان کی اصلیت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر انسان برا ہے اور اس کی
آپ کو معلوم ہے کہ انسان برا ہے اور اس انسان کی وہ بری صفت آپ کسی اور کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو وہی غیبت ہے. اور اگر کوئی برائی انسان میں نہ پائی جاتی ہو اپنی طرف سے آپ بیان کر رہے ہو تو وہ تہمت ہے. یعنی انسان دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے. کوئی برائی نہیں پائی جا رہی ہے اور برائی کر رہا ہے تو تہمت ہے. مگر اگر نعوذ باللہ برا ہے اور وہ برائی کسی اور کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے. دونوں طرف سے انسان پھنسا ہو. نہ آپ برائی کر سکتے ہیں نہ تہمت کر سکتے ہیں. پھر کیا ہے خدا نے برا ہے تو کیا کیا جائے؟ نماز جنازہ سے جملہ ہٹا دیا جائے. اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہمارے جنازہ میں پڑھ رہے ہیں نا جب جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اس کی ساری حالتیں تو آپ کو معلوم تھی لیکن آپ نماز جنازہ کی تدبیر میں کہہ رہے ہیں خدا انی لا نعلم منہ الا خیرا. میں اس سے سوائے خیر کے سوائے نیکی کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. بس اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم اس کی گواہی دے رہے ہو تم دوسروں کے سامنے اس کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ خدا اس کی ہدایت کر دے. یہ سروا پڑھنے والا اس نے سکھایا. تعلیمات کہاں سے ملی؟ دریا اہل بیت سے ملی. عزیزان محترم تمام فرقوں میں جتنے رسول اللہ نے فرقے بدلائے تھے واحد یہ فرقے تشیع فرقہ ہے جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا سلیقہ ملا جس کی وجہ سے اہل بیت کی وجہ سے. اب آخرت میں اعمال نامے جب دیے جائیں گے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. عزیزان محترم جب کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے تو پھر بتائیے بخشش کیسے کروائیں؟ اب بخشش کروائیں کیسے کروائیں؟ کیا امام محترم ضرور امام بخشش کروائیں گے. لیکن اس پہلے جملہ میں آپ کے سامنے مثال کے ذریعے واضح کر دوں. اگر کسی انسان کو سسپینڈ کر دیا جائے کسی انسان کو تو وہ دوبارہ جو ہے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے یا جسے عام زبان میں کہا جائے تو کچھ جگاڑ کرتا ہے کہ نہیں. سال ڈیڑھ سال ایسا چلا پھر اس کے بعد حالات اپنے بہت صحیح ہو گئے یا پھر نہیں کسی سے کانٹیکٹ میں بڑے آدمی کو فون کیا کسی منسٹر کو فون کیا کسی منسٹر کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہماری بخشش سے مراد ہے کہ ہم سسپینڈ کر دیے گئے ہیں. انہوں نے مجھے سسپینڈ کر دیا. کہا کہ اچھا تم نے پہلے بتایا نہیں کہ تمہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے ایسے کیسے؟ ابھی فون لگا کے انہوں نے فون کیا جس آفیسر نے سسپینڈ کیا تھا اس کو فون کیا تھا کہ ہم فلاں منسٹر بول رہے ہیں کہ ہمارا حال کی ہے تم نے اسے سسپینڈ کیسے کر دیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ عزیزو آخرت ہوگی اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کی بخشش دے سکے. بس ایک ذریعہ باقی رہے گا. اہل بیت کا دامن تھام لو کہو کہ اے آل رسول اے علی یا رسول اللہ اے فاطمہ ہم آپ کے چاہنے والے تھے ہم اپنے گناہوں کے شرمندہ ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش سلوات پڑھنے والا توبہ کا دروازہ اپنے آخری وقت تک کھلا ہوا ہے. موت کی آخری ہچکی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. محترم ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان زندگی پر گناہ کرتا رہا ہو تو بس یہی نا امید ہو جائے کہ میں نے اتنے گناہ کیے اب میری گناہوں کی بخشش نہیں. عزیزان محترم امام فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہو اور تم تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کرنے والا. ساری زندگی گناہ کیا لیکن آخری کہ بھائی نہیں ایک لمحے میں کیسے گناہ بخش دیے جائیں گے, ایک لمحے میں کیسے ایک آغاز
اللہ اتنے زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ذرا کربلا اثر دیکھو. عزیزان محترم اتنا بڑا گنہگار امت پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے. توجہ سے سنیں, میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں. عزیزان محترم اور بھی امام حسین کو کربلا لانے والا تھا نا. امام حسین کو کربلا لانے والا وہی تھا نا. عمر ساتھ نہیں تھا, شمر نہیں تھا. یہ سب تو بعد میں پہنچے ہیں. گھیر کر جو لایا امام کو کون لے کر آیا؟ سارا گناہ کس کے سر جائے گا؟ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ زبان سے یہ کہیں کہ خدایا ہمارے گناہ بہت ہیں, ہمیں توبہ تیری بارگاہ میں توبہ کرے. نہیں عزیزان محترم, اللہ کہتا ہے کہ تم صرف اپنے دل میں گناہ پر شرمندگی کا احساس پیدا کر لو, میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا. کیا کہا تھا انہوں نے امام سے آ کر؟ معافی کا لفظ ہو سکتا ہے داری میں لکھا, لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے. میں نے نہیں پڑھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ داری میں ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے معافی کا لفظ استعمال کیا امام کے سامنے. امام سے یہ کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے. نہیں, جملہ کیا ہے اور کا یا ابن رسول اللہ حل تو اے فرزند رسول, کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فوراً امام نے اٹھایا, سینے سے لگا دیا. بتائیے اس میں کہاں ہو رہی ہے معافی کا لفظ استعمال کیا؟ صرف سوال کیا, یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر فرزند رسول کے پاس آیا. امام نے سینے سے لگا کے بتایا کہ اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے تم اگر توبہ کا لفظ استعمال کرنے میں شرما رہے ہو, اپنے گناہ پر نازم ہو جاؤ, اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ سوال پڑھے بابا. معرفت کے لیے کہاں جانا ضروری ہے؟ اہل بیت سے متمسک ہونا ضروری ہے. اور جب لگام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا امام حسین کے اور نے, اور امام نے کہا کہ اے اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور نے کیا کہا تھا؟ یہ معرفت. اور نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ابن رسول اللہ یا اے حسین, دونوں جملے آئی. اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوگی تو میں بھی آپ کو یہ جملہ پڑھ لاتا. یعنی کو فاطمہ کی معرفت تھی, اسی لیے اور نے وہ گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ دس کہاں سے ملی, یہ چیزیں ہم کو کہاں سے ملی, یہ سلیقے کہاں سے ملی؟ اسلام ہمیں یہ جو سکھاتا ہے, یہ اسلام کس نے پہنچایا ہے؟ رسول اور آل رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے. محترم پیغمبر کو پہلے کہہ چکے کہ اسلام کو سمجھنا ہے, میرے ساتھ ساتھ میری آل کا دامن بھی تھامنا ضروری ہے. میرے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کا دامن سے متمسک ہونا بہت ضروری ہے. اور خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب محترم کوئی کوئی شیخ اٹھا کر دیکھیں تو پہلا ہی جملہ ہے مولا کا. پہلے جملے میں مولا نے کیا کہا کہ میری خلافت, میری جگہ پر اگر کلمہ لقد تقمصھا, خمیس سے امام نے اس کو تشبیہ دی. اس سے پہلے شاعر نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں. عزیزان محترم, اگر کسی کو اگر کوئی خمیس پہنے تو یا تو اپنی سائز کی پہنتا ہے تاکہ لوگ بھی دیکھیں تو دیکھے کہ ہاں اس کی, لوگ یہ نہ کہیں کہ کسی اور کی پہنا ہوا ہے, یعنی ایسا معلوم ہو کہ اس نے اپنی ہی چیز پہنی ہے, کسی اور کی نہیں. لیکن اگر کوئی کھینچ تان کر پہن لے, اس کی نہ ہو چھوٹی ہو, کھینچ تان کر پہن لے تو دیکھتے ہی لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں
کہ یا تو اس نے کسی سے مانگ کر پہنی ہے یا پھر چھین کر پہنی ہے. چھین کر پہنی ہے کیوں کہہ سکتا ہے؟ چونکہ اگر کسی کی قمیض ہو اور اپنی وہ رضامندی سے دے رہا ہو اور وہ سامنے والے کو برابر فٹ نہیں آئے تو وہ کہنے گا کہ بھائی آپ واپس دے دو، یہ تو میں فٹ نہیں آ رہی ہے، واپس دے دے گا اور وہ دے بھی دے گا کہ آئی نہیں دے گا. لیکن جب زبردستی پہن رہا ہے تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نے یا تو چھین کے پہنی ہے یا زبردستی مانگ کر پہنی ہے. مولا یہی کہہ رہے ہیں لقد تقمصها، اس نے خلافت کو ایسے قمیص کی طرح پہن لیا کہ جو نہ اس کی تھی اور نہ اللہ نے اس کے لیے رکھی تھی. میری مثال دین میں اور خلافت میں اس طرح سے ہے جیسے چکی میں چکی کی لکیر ہوتی ہے. نکیل کسے کہتے ہیں؟ چکی میں جو نکیل ہوتی ہے یعنی جسے پکڑ کر آپ چکی کو چلاتے ہیں. جب تک وہ نکیل نہ ہو آپ چکی چلا پائیں گے؟ نہیں چلا پائیں. مولا یہی بتا رہے ہیں کہ میری مثال اس نکیل کی طرح ہے جس طرح سے نکیل کے بغیر چکی کا چلنا ممکن نہیں، اسی طرح علی کے بغیر دین اور خلافت کا چلنا ممکن نہیں. سلام پڑھے بابا. جو بھی چیزیں ملی ہیں یہ ایک فرقہ ایسا واحد فرقہ ہے کہ جسے مسلط بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کو کھولنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو انہی گھرانے نے سکھایا ہے. دنیا میں کسی کے پاس آنے کی لیے صحیح وہی سجا کیا دعاؤں کا پورا ایک مجموعہ ہے. امام اس میں اپنی دعاؤں کا سلیقہ بتا رہے ہیں. امام اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس طریقے سے دعا مانگو. عزیزان محترم کیوں امام نے خود فرمایا کہ تم اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرو، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کرو. تمہاری زندگی بھر کے اعمالوں کو تمہارا ایک مرتبہ گھمنڈ کرنا اس اعمال کی بربادی کے لیے کافی ہے. ایک جملہ ہے ایک جگہ مسجد تھی، وہاں پر ایک گنہگار اور ایک عابد دونوں مسجد میں موجود ہیں. لیکن جب وہ گنہگار مسجد سے نکلا تو عابد بن کر نکلا اور جب عابد مسجد سے نکلا تو شیطان بن کر نکلا. وجہ کیا ہے؟ مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو گیا. عابد نے دیکھ کر کہا لو کہ آج آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے. اور ایک ہم ہیں جس کی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی. جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا سارے اعمال اب جتنی نمازیں تم نے اس مسجد میں آ کے پڑھی ساری کی ساری ایسے چلی گئی جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا گئی. یہ چیز ہے کہ اصلاح ہمیں طریقے سے اصلاح ملی ہے. یہ وہ ہے جس نے اگر معرفت حاصل کرنی تو غیر مسلمان بھی مسلمان ہو کر گیا ہے. عزیزان محترم یہ ایک واقعہ بس اسی سے رکھتے مسائل آپ کو دیکھوں گا ایک باقی سوال کے ساتھ. جسم میں جو سب سے اہم ترین چیزیں ہیں وہ ہے دماغ، آنکھیں، دل. یہ تین چیزیں سب سے اہم بتائی گئی ہیں. دور تھا جہاں پر شیعہ غیر شیعہ یعنی شیعہ کے علاوہ بہت سے ایسے مذہب کہ لوگ تھے جو بسے ہوئے. شہر کا نام یاد نہیں آ رہا، غالب کوئی شاید یا وہ مصر کا واقعہ ہو یا پھر ایران میں سے کسی شہر کا واقعہ.
صاحب تھے اور کچھ لوگ پہلے تشیع لوگ، کچھ لوگ پہلے سنت، اس لیے کئی مذہب کے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جو مذہب شیعہ کا ایک جماعت تھا، کاروبار کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوشحال، یعنی حالات کا اچھا، اس کے حالات کا نام بہتر ہو۔ راستے سے جب کچھ لوگ جا رہے تھے تو اس نے ایک خاتون کو دیکھا، یہ لڑکی کے لیا جائے، اس کو دیکھا، یہ تھا نمازی پرہیزگار، لیکن جو اللہ نے نظر کے عمل کیا ہوا، اس لڑکی کو جیسے دیکھا کیمرہ کلک ہو گیا، دل کے ہارٹ ڈسک میں تصویر جا کر بیٹھ گئی۔ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بعض وقت اگر پھنس جائے تو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اس کا حصہ ویسے ہی تھا، لڑکی کو دیکھ لیا، اب بھول نہیں پا رہا، کیا کیا جائے؟ کہا کہ نہیں، حرام تو نہیں کروں گا، ایسا ہے اس سے شادی کر لی جائے۔ ماں پتا کیا گھر کہاں ہے، اپنے دوست اور احباب سے کہا کہ جاؤ ہمارا رشتہ لے کر وہاں پر اور وہاں ہماری شادی کی بات ہو۔ دوست احباب گئے، لڑکی کے والد کے پاس گئے، وہاں جا کر بات کی، اہل کتاب۔ تو لڑکی کے والد نے کہا کہ اچھا کتنے دن کا ٹائم دو، لڑکی کے والد کتنے دن کا وقت دیا جائے، ہم معلومات تو کر لیں، بھائی لڑکی کا مسئلہ ہے، اس کے کیسے کسی کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، جتنے دن کا وقت دیا گیا تھا اتنے دن کے بعد یہ دوست اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ جا کر کہا کہ آپ نے اتنے دن کا وقت دیا تھا، اتنے دن ہو چکے، آپ بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ لڑکی کے حالات ٹھیک ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، شکل صورت اچھی ہے، ہم شادی کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ایک عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمان ہے۔ اگر یہ لڑکا اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارا مذہب یعنی اہل کتاب ہو جائے تو ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ پہلے تو یہ لڑکے نے کہا، لڑکے کا وہ دوست تھا لڑکی کے پاس، اور کہا کہ بھائی وہ لوگ ایسے ایسے آئے ہیں، تو اس نے بھی جواب دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لڑکیاں تو بہت ہیں، میں اپنا مسئلہ کیسے چھوڑ دوں؟ یہ عزیزوں یہ شیطان جو اس وقت اسے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس نے یہ سوچا کہ بھائی اوپر سے کہہ دیتا ہوں اہل کتاب سے تو نکاح جائز ہے، اوپر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں میں مسلمان مذہب چھوڑ رہا ہوں، شادی تو کر لوں گا، پھر بعد میں جو پتہ چل جائے گا دیکھی جائے گی۔ یہ گیا ان کے پاس، لڑکی کے گھر میں گیا اور کہہ دیا کہ میں مسلمان یعنی امت مسلمہ سے باہر ہو رہا ہوں اور آپ کے مذہب کو اختیار کر رہا ہوں، اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ ہوا بھی یہی، اب انہوں نے جیسے ہی مذہب کو چھوڑنے کی بات کی، شادی کی تیاریاں ہوئی، شادی بھی ہو گئی۔ اب یہ نہیں معلوم وہ شادی کون سے مہینے میں ہوئی، اکتوبر اور ہندوستانی نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ آیا اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اب یہ لڑکا سوچنے لگا کہ میں نے آخر اپنے مذہب کو کیوں چھوڑا، اب محرم قریب آ رہا ہے، اب محرم قریب آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہو، محرم کا چاند نظر آیا، جس میں محرم کے چاند دل تڑپنے لگا کہ اب فلاں جگہ یہ تیاریاں ہو رہی ہوں گی، فلاں جگہ یہ جلوس، فلاں جگہ وہ مجلس ہو رہی ہوگی، میں نے پتہ نہیں یہ اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا، حسین سے دور ہو گیا، زہرا سے دور ہو گیا، فرش عزا سے دور ہو گیا، بس یہ اب خاموش 10 دن تک اسی طریقے سے یہاں تک کہ شب عاشور نمودار ہوئی۔ 10 دن سے اس کی بیوی کی اہل کتاب جو لڑکی تھی یہ بھی غور کر رہی تھی کہ میرا شوہر بڑا خاموش رہ رہا ہے، کہ بار بار اپنے شوہر کے پاس آ کر سوال کرتی، یہ شوہر اپنے بیوی کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میں کسی فکر میں نہیں ہوں، لیکن جب عاشور کی شب آئی ہے تب برداشت نہیں کر پایا، بے ساختہ رات کے وقت میں کہہ کر یا حسین کہہ کر گریہ کرنے لگا۔ بیوی
چونک کر اٹھی، کہا کہ کیا بات ہے، میں 10 دن سے تم سے پوچھ رہی ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو میں تمہاری سوچا ہوں، تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ اب تک کسی مجلس میں نہیں جا پایا تھا، تو اب ایسا کروں میں ہی مجلس پڑھ لیتا ہوں، کہ بیٹھو۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، میں نے ایک چیز مجھے چھپائی۔ کہا کہ کیا؟ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم مسلمانوں میں ایک چیز ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک شخصیت ہے جس کا نام حسین ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بس دنوں حد پر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کہ حسین یہ کون ہے؟ کہا کہ آؤ بیٹھو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس نے امام حسین کا پورا واقعہ سنانا شروع کیا۔ یہ واقعہ سن رہی ہے، غور سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اہل کتاب ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے سارے واقعات بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب واقعات سنا چکا تو بیوی بستر پر لیٹ گئی، سو گئی، یہ خود بھی لیٹ گیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، وہ بیوی، وہ لڑکی مرتبہ چیخ مار کر اٹھی اور رونے لگی۔ شوہر اٹھ لڑکا کہ کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ سنو، جو حسین کے واقعات تو مجھے رات میں سنا رہے تھے، ایک بار پھر وہ واقعہ مجھے سنا۔ اب شوہر کا جملہ سنیں، شوہر کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں حسین کی محبت کو محسوس کر رہی ہو، تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ تم حسین کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا سنو، ابھی بیوی سے کہتا ہے کہ سنو، میری ایک بات مانو، میں نے تمہاری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، مذہب چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، دوست احباب چھوڑے، اب تم میری خاطر ایک بات مانو۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ شیعہ جیسے ہی سنا تو اس زوجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن سنو تم اس کا تذکرہ میرے ماں باپ سے نہ کرنا کہ میں تمہارے مذہب میں داخل ہو گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تذکرہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ وعدہ تو کر لیا، لیکن جب کچھ دن گزرتے گئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو کب تک ایسے رہیں گے، چپ چپ کر رہیں گے، ایسا کرنے تمہارے والدین کے نام پر ایک خط لکھتے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی جائیداد ہے جو بھی بیچ سکتی ہے اسے بیچ کر تھوڑا پیسہ نکال لیتے ہیں، اور جو نہیں بیچ سکتی اسے تمہارے والد کو دے کر یہاں سے کربلا چلے جاتے ہیں، اور وہیں اپنا کاروبار کچھ کریں گے اور وہیں پر اپنی زندگی کریں گے، جہاں پر جس اللہ نے دیا ہے وہیں پر بھی وہی اللہ دینے والا ہے۔ اس کی بیوی تیار ہوئی، سوچا کہ رات کے وقت میں نکل جائیں گے، جو گھوڑے اپنی سواری کے لیے تیار تھے، تھوڑا سا کچھ سامان تیار کیا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے نکل جائیں گے۔ بس رات کا وقت جیسے ہی شروع ہوا اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی، طبیعت بگڑنے لگی، اب حالت ایسی ہو گئی کہ اس کا ٹھیک ہونا ناممکن نہ تھا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ لڑکی دنیا سے چلی گئی، بیوی دنیا سے چلی گئی، مر گئی۔ اپنے ماں باپ کو کیسے بتائیں کہ یہ ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی تھی، اس کا غسل و کفن ہونا چاہیے، نماز جنازہ ہونا چاہیے، کیسے بتائیں؟ بیوی نے بتانے سے بھی منع کیا تھا۔ اب اسی اہل کتاب کے رواج کے مطابق تابوت میں بند کیا گیا، جس طریقے سے اللہ کے زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے لڑکیوں کو، اسی طریقے سے زیورات سے پہنا کر تابوت میں بند کر دیا گیا اور تابوت کو دفنا دیا گیا۔ اب یہ رات کا وقت میں اٹھا اور جا کر بیوی کے قبر کو کھودنے لگا کہ میری بیوی میرے مذہب میں داخل ہو گئی تھی، اس کا غسل و کفن ہونا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانی
آنی چاہیے. بس یہ کہہ کر سوچ کر قبر کو کھول ہی رہا تھا تو دیکھا کہ وہ تابوت قبر میں نہیں ہے. یہ مردہ ہے جو منہ چھپانے مردہ ہے لیٹا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے لیکن تابوت قبر میں نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا پریشان ہو گیا حیرت میں پڑ گیا کہ بھئی تابوت گیا تھا اور ساری قبروں میں تازہ قبر یہی ہے کوئی اور قبر تازہ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ پریشان کیا کر سکتا تھا واپس گھر آیا سو گیا آنکھ لگ گئی. عزیزان محترم جیسے ہی آنکھ لگی خود سید الشہداء کو دیکھا امام حسین تشریف لائے کہا کیا بات ہے کیوں پریشان ہے. اس نے کہا مولا میری بیوی آپ پر ایمان لائی تھی اللہ پر ایمان لائی تھی وہ میرے مذہب میں داخل ہو گئی تھی لیکن وہ کل رات مر گئی لیکن اب میں جا کر دیکھتا ہوں تو اس کا تابوت قبر میں نہیں ہے. جیسے ہی اس کہا تو مولا نے جواب دیا اچھا ایک بات بتا تیری بیوی رشوت دیا کر رہی تھی. کہا ہاں مولا آپ کو محبت کرنے لگی تھی. کہا کہ اچھا یہ بتا کیا تیری زوجہ کربلا نہیں آنا چاہتی تھی. مولا آنا چاہتی تھی. پھر ہم نے بلا لیا ہم نے وہ تابوت وہاں سے منگوا لیا. نقال فرشتے ہوتے ہیں انشاءاللہ کسی دن میں نقال فرشتے کیا ہوتے ہیں. ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا اور تیری بیوی کا تابوت وہاں سے منگوا لیا اور یہاں پر ایک شخص جو ہمارے قابل نہیں تھا اسے تیری بیوی کے قبر میں منتقل کیا گیا اور تیری زوجہ کو یہاں بلایا گیا. جا کر آ کر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے. بلا مقام پر امام نے روضے کے پیچھے اس قبر کی جگہ بھی بتا دی. محترم یہ فوراً اٹھا کربلا کی طرف دوڑا. کربلا پہنچا خود نام سے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. اس قاضی نے کہا کہ دیکھو بھائی نبی قبر حرام ہے. اگر خدا سے پوچھا وہاں پر کہ یہاں پر کوئی نبی قبر بنائی گئی ہے قاضی نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ شاید دیکھو اس میں میری بیوی کا تابوت ہو میں نے رات میں اس طریقے کا خواب دیکھا اس نے یہ شہدا. اس قاضی نے کہا کہ دیکھو قبر کو کھولنا نبی قبر یعنی ایک بار قبر بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولنا حرام ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا خواب صرف خواب نہیں ہے میں نے اپنی بیوی کے قبر کو کھول کر دیکھا تابوت وہاں نہیں تھا اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ قبر کو کھولا جائے. قاضی نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی اسی موقع میں آ جاؤ. رات جب ہوئی تو قبر کو کھولا گیا. جب قبر کھولا تو وہی تابوت کربلا نظر آیا. نکالا اس قبر کو تو قبر سے اس تابوت کو غسل و کفن دیا نماز جنازہ ہوئی واپس. مولا نے اتنا اہتمام کیوں کیا کہ صرف چاہنے والی چیز نہیں اس کے دل میں جو لڑک تھی کہ میری بیوی کا غسل ہونا چاہیے کفن پہنانا چاہیے. تو یہ جو لڑک تھی اس کی امام نے اس کی اس طرح کو پورا کیا. عزیزو چاہنے والا تھا پہلے امام کی محبت نے ایسا روح پلٹا اس کی بیوی کے دل میں کہ وہ اپنے مذہب سے اس نے امام کے مذہب کو اختیار کیا. یعنی اب معلوم ہوا کہ یہ امام کا راستہ جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے. پھر امام نے غسل و کفن کا اہتمام بھی کروایا غسل و کفن بھی دلوایا. اس کے بعد اسے دفن کیا گیا. دیکھا عزیزوں امام نے کس طریقے سے چاہنے والی کی مراد کو پورا کیا. یعنی جب وہ اس مذہب میں داخل ہو گئی تو امام نے یہ برداشت نہ کیا کہ اسے بغیر مسائل کے دفن کیا جائے بغیر غسل و کفن کے دفن کیا جائے. جس طریقے سے نانا کی شریعت میں غسل و کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے امام نے اس کو سہارا دیا. جو مولا یہ چاہنے والی تھی غسل و کفن کے لیے آپ نے یہ راستہ بتلایا لیکن ہائے جب آپ کربلا میں تھے آپ کا لاشا میں غسل و کفن پڑا ہوا تھا. 3 دن کا لاشا میں غسل و کفن زینب لاشے کے سرحانے کھڑی ہوئی ہے. نانا کے خطاب کرتا آس کیا کرتا صلی علیہ وسلم اے نانا آپ پر ملائکہ
گئی. عزیزوں مرحوم کے لیے بھی ثواب, آنے والوں کے لیے ثواب, پڑھنے والوں کے لیے ثواب, مجھے حقیق کے ثواب. ذرا دیکھیں عزیزوں کہ وہاں پر کیا مصیبت کا وقت تھا جب علی اکبر نے آواز دی یا ابا علیک منی سلام, یا سلام آخر قبول ہو. حسین کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی, خیمے سے حسین نکلے ہیں. عالم یہ تھا چند قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں, آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا. علیوں نے کہا ہے 72 مقامات پر حسین گرے ہیں. علی اکبر کی لاشے پہ پہنچے, علی اکبر شریف باپ آیا ہے. علی اکبر نے کوئی جواب نہ دیا. حسین نے اپنے رخسارے کو علی اکبر نے رخسارے پہ رکھا. علی اکبر شریف باپ آیا ہے. علی اکبر جواب دو. کوئی جواب نہ آیا. اب حسین سے جب بیٹھانا گیا علی اکبر کے برابر میں لیٹ گئے. ابھی تو کہا کہ علی اکبر شریف باپ آیا ہے. ہاتھوں سے تلاش کیا تو علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی پیوست ہے. حسین نے آنسیوں کو اٹھا, گھٹنے کو زمین کا بنا پڑے گا, نجو کرو کیا یا علی مدد کہہ کے برچی کو کھلنے والا علی اکبر کا کلیجہ برچی کی علی کے ساتھ شریف باپ علی اللہ کے اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو مہیا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. بالخصوص برادران طاہران اور معذر عزیز والدین کو صحت کاملہ, والدین کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. مومنین جو ظلم زدہ مقامات پہ رہتے ہیں ان کی جان, مال, ایمان, عزت و عقل کی حفاظت فرما. پرچم اسلام, پرچم حسینی کو سربلند فرما. پرچم کفر, نفاق و یزیدیت کا خاتمہ فرما. تمام مومنین و مومنات کو بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما. تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شامل فرما. اب حضرت سوال دیگر مرتبہ کی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم شہداء حسین ابن نظام اختر کی وکیل صاحب